یہ جو الزامات کی سیاست چلنا شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ، اور آپ کی بیٹی کے اوپر بھی بہت زیادہ جو نازیبا قسم کے الزامات ہیں اور الفاظ یوز کیے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ اس پہ ایلیگیشنز لگا رہے تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر عمران خان صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا ہے یا عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، تو اگر خان کو ان پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا تو اس کو ہٹا دیتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ صنم جاوید جو ہے وہ کوئی اتنی کمزور ہے کہ وہ اس طرح کی ٹرولنگ سے ان لوگوں کے کسی پریشر میں آ جائے گی۔ میری بیٹی ہے، مجھے اس کے کردار پہ فخر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، الفاظ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ چندہ بخاری۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ جو ایک سیاست چل رہی ہے، الزامات کی سیاست چل رہی ہے، اور صنم جاوید اور دیگر جو پی ٹی آئی کی کارکنان ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جاوید اقبال خان، صنم جاوید کے والد۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ اس سب معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام چندہ، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ بتاؤ، آپ خیریت سے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الزامات کی سیاست چلنا شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ، اور آپ کی بیٹی کے اوپر بھی بہت زیادہ جو نازیبا قسم کے الزامات ہیں اور الفاظ یوز کیے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مجھے ایگزیکٹلی ساری چیزوں کا تو پتہ نہیں ہے، کون سے الزامات ہیں یا کون سے ہیں۔ مجھے صرف ایک یہ پتہ چلا تھا، کیونکہ میں بہت کم یوز کرتا ہوں سوشل میڈیا، اور میں سوشل میڈیا پہ کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرتا۔ مجھے جب پتہ چلا تھا تو وہ یہ تھا کہ جی صنم نے کہیں علی امین گنڈا پور کو اور کیا یوسف زئی جو ہیں ان کی، جو مجھے ان کا پورا نام نہیں معلوم آتا ہے، یہ پی ٹی آئی، دفاع میں بات ہاں، ان کے دفاع میں بات کی ہے یا نہیں کی، کلیریفیکیشن کی اس نے شاید۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ اس پہ ایلیگیشنز لگا رہے تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر عمران خان صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا ہے یا عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، تو اگر خان کو ان پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا تو اس کو ہٹا دیتے۔ ہم ان کو گالی گلوچ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کو گالی گلوچ کر رہے تھے، تو انہوں نے پکڑ کے اس کی طرف ٹرانسفر کر دیا اور وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ میں نہیں سمجھتا کہ صنم جاوید جو ہے وہ کوئی اتنی کمزور ہے کہ وہ اس طرح کی ٹرولنگ سے ان لوگوں کے کسی پریشر میں آ جائے گی۔ میری بیٹی ہے، مجھے اس کے کردار پہ فخر ہے، اور جہاں تک وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ اس کو نتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور میرے لیے بیٹوں کی طرح ہے، اور کیونکہ ہم لوگ پٹھان ہیں اور اسی علاقے سے ہیں۔ میں ایک ہی دفعہ، جب وہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں ریلیز ہوئی تھی تو کے پی کے ہاؤس میں گئی تھی، تو اس وقت علی امین گنڈا پور اس سے ملنے آئے تھے، تو انہوں نے اس کو بیٹا کہا تھا یا بہن کہا تھا۔ تو ہمارے پٹھانوں میں یہ رواج نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو بیٹی یا بہن کہہ دوں، اگر میں نے آپ کو بہن بیٹی کہا ہے تو آپ میرے لیے بیٹیوں کی طرح ہی ہو، تو میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس طرح کے جو گندے الزامات ہیں وہ آج کی بات نہیں ہے۔ وہ جو بندہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے یہی ٹیکٹس استعمال کرتا ہے۔ 92 میں بھی ہمارے ساتھ اس طرح کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ہمیں پریشرائز کیا جاتا رہا۔ ہمارے اعصاب بہت مضبوط ہیں۔ 92 میں بی بی کی اسی طرح کی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی تھی، اور وہ اس وقت نواز شریف کا فیس استعمال کر رہی تھی۔ ہم نے اس کو فیس کیا۔ وہ تو میری بیٹی ہے، مجھے اس پہ اتنا کانفیڈنس ہے کہ جب ابھی ریسنٹلی ہمیں جب اس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی تو 3 سورسز سے مجھے ٹیلی فونک کال کی گئی، ایک میسج بھیجا گیا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ اگلے 24 گھنٹے میں چیف آف آرمی سٹاف محترم جناب عاصم منیر صاحب سے ملتے نہیں ہیں تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ یار میرا ان سے ملنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے، میرا نہ ان کے کسی معاملے سے یا ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ اور میں نے جا کے صنم کو بتایا کہ جی محترم کا نام لے کے مجھے دھمکی دی جا رہی ہے کہ تجھے اس دفعہ کڈنیپنگ سے تم بچ گئی ہو، ہم نے تمہیں جیل میں قاتل عورتوں اور ڈکیٹس کے ساتھ رکھا ہے، وہاں اس کو قتل کروا سکتے ہیں، تمہیں جیل کے باہر بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا پاپا کیا وہ خدا سے بڑے ہیں؟ اگر میری زندگی ایسے لکھی ہے اور میں نے اگر جیل میں قتل ہونا ہے تو میں جیل میں قتل ہو جاؤں گی، اگر مجھے انہوں نے باہر قتل کرنا ہے تو میں باہر قتل ہو جاؤں گی۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ کیوں سوچ لیا ہے کہ اس حد تک جانا ہے؟ انہوں نے کہا پاپا میں نے ڈیسائیڈ کر لیا، جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ اور پھر نہ صرف یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں، میں نے محترم عاصم منیر صاحب کو ایک خط لکھا، اور اس میں جو میں نے اپنے وکیل کے پاس جس کی ایک کاپی رکھی، جو میں نے آج سے پہلے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا، میں نے وہ خط ان کو GHQ کے ایڈریس پہ TCS کر کے کانفیڈینشیل پرسنل
टॉप सीक्रेट लिख के भेजा, और मैंने सिर्फ उसमें 3 लाइनें लिखी कि मोहतरम जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुझे आपका नाम लेके 3 लोगों ने एक ही तरह की धमकी दी है जिसमें मेरी बेटी की इज्जत या ज़िंदगी को ख़त्म करने का दावा किया जा रहा है। काइंडली मैं आपसे मिलकर उन लोगों के नाम आपको बताना चाह रहा हूँ, आप मुझे टाइम दे दें। उन्होंने वो ख़त रिसीव नहीं किया, मुझे वापस भेज दिया। ठीक है, मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। मैंने बाद में जाके जब सनम को उन लोगों के नाम बताए कि जी उनमें से एक बीबी जो है वो ये दावा कर रही थी कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब की भाई की बेटी है, और उन्होंने मुझे नाम बताए। मेरे पास टेलीफोन नंबर सेफ हैं, मेरे पास मैसेज सेफ हैं, जिन लोगों ने मेरे से बात की वो सेफ हैं। मैंने जब सनम से बात की तो उसने कहा पापा ये एमी 2 नंबर लोग हैं और ये इस तरह की ड्रामेबाजी करते रहते हैं, आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा लिखा है तो ठीक है। जब वो अल्लाह पे इतना तवक्कल करती है तो मुझे घबराने की क्या ज़रूरत है, जब उसने फ़ैसला कर लिया कि ऐसा होना है तो ठीक है। सर मुझे ये बताएँ कि अलीमा खान की अगर हम बात करें तो उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और उनके साथ मिलके कोई गेम खेल रही हैं। क्या लगता है इस बारे में आपको? और दूसरी तरफ जो मिशाल यूसुफ़ज़ई हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि अलीमा खान के बेटे तो अरेस्ट हुए हैं, तो वो तो छूट गए हैं, लेकिन इमरान खान को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जो वो उसका नाम क्या है, यूसुफ़ज़ई, मलाला यूसुफ़, मिशाल। मिशाल यूसुफ़ज़ई। देखिए उसको इमरान खान ने सेनेट के लिए टिकट दिया। अगर उस पे इमरान खान साहब कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे होते तो उसको टिकट ना देते। कोई इशू तो नहीं था, कोई पाबंदी तो नहीं थी, और बहुत से लोग थे उस पे भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये सस्ती किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन है। अगर इमरान खान साहब इतने बेबस हैं कि वो एक औरत को टिकट देते हैं और उनकी पार्टी के वो लोग जो मैटर नहीं करते हैं, मतलब उनके पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं है, मैं पीटीआई में मैटर नहीं करता हूँ, मैं जो मर्जी कहता रहूँ इमरान खान को या अलीमा खान साहिबा। लेकिन जाहिर है एक बहन, मैं नहीं समझता कि एक बहन जो है वो अपने भाई के खिलाफ इस तरह के कोई काम कर रही होगी जिससे उसके भाई को नुकसान पहुंचे। हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के पास सियासी लोगों को जाना चाहिए। मेरे पास लियाकत बलोच साहब आए थे, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है 20 अगस्त को, उसके सिलसिले में तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि कुछ मैच्योर लोग जाएं और इमरान खान साहब को समझाएं कि जो सियासी लोग हैं उनके साथ बातचीत करें। अली अमीन क्यों नहीं मिलता इमरान खान से? इमरान खान साहब ने कई दफ़ा उनको बुलाया भी है। आपको इस बारे में क्या लगता है? और वो काफ़ी ऐसे फ़ैसले हैं जो वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर पे एतमाद नहीं है तो उधर पीटीआई के पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है। इमरान खान उसको वहाँ से रिप्लेस कर दें अगर उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अब एक्टिंग चेयरमैन हैं, वो इमरान खान से बात करें और कहें कि जी अली अमीन गंडापुर जो है वो नहीं कर रहा अभी। मैं अली अमीन गंडापुर से पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए, जब मैं सनम से मिलने गया था और वो उससे मिलने आया और उसने कहा मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, वो उसके बाद रुक गया था और मैं वापस आ गया था। मेरे इससे ज़्यादा अली अमीन से कोई तारुफ़ नहीं है, ना मैं उसके बारे में जानता हूँ, ना मुझे ये पता है कि उनका किसी एजेंसी से कोई ताल्लुक़ है, और डेफ़िनेटली एज़ ए चीफ़ मिनिस्टर उसका सारे लोगों से ताल्लुक़ होगा। मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब का कोई मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटल हो सकता है, तो उसमें 2 लोग ही की प्लेयर हो सकते हैं, एक अली अमीन गंडापुर और एक बैरिस्टर गौहर नाम जो भी है उनका। सर एक और बात जो है ना वो समझ में नहीं आ रही, सलमान अकरम राजा हैं वो मिलने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ सेट है। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खान के जो मुखालिफ टोला है वो ये कहता है जी इमरान खान तो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी तो सेहत खराब हो रही है, उनकी कोई चेकअप ही नहीं किया जाता। तो ये क्या चल रहा है? देखिए मैंने असल में ये जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, वो इसलिए ऐसी हो गई है कि इस वक्त पीटीआई जो है वो विदाउट लीडर के एक्ट कर रही है। उनका कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड लीडर नहीं है जो कमान कर सके या शट अप कॉल दे सके किसी को। अब जिसके मुंह में जो आता है वो करी जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि इस दौर में आके मीडिया जो है वो इतना एडवांस हो गया है कि किसी की ज़ुबान आप रोक नहीं सकते हैं, जो आपका दिल करता है कहते हैं। जिसके बाद अब जो कुछ सोशल मीडिया पे दूसरे मुखालफिन की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, मीन उसकी मरियम की जा रही है या आसिम मनीर साहब की जा रही है, और वो मैं तो नहीं कर रहा।
اگر وہ آخر وہ بھی تو وہ دیکھتے ہوں گے. میں نے تو ان کے لوگوں کو جن سے بھی میری کبھی ملاقات ہوتی ہے ان کو سمجھایا ہے کہ اس طرح آپ لوگ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ مت جائیں. ہم لوگوں نے بہت بڑا نقصان برداشت کیا ہے پیپلز پارٹی نے. بھٹو سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان لیڈر ہو سکتا ہے، سیاستدان نہیں ہے. بھٹو ایک بہت بڑا لیڈر بھی تھا اور بہت بڑا سیاستدان بھی تھا. اگر اس وقت کے لوگ جو اس کو جا کے مس گائیڈ کر رہے تھے کہ جی آپ نہیں ہیں یا ضیاء نہیں ہے، اور اسی چکر میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزا کروا دی. یہی صورتحال کچھ ان کے جو ہاک قسم کے لوگ ہیں نا انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے. ان کو ہر حالت میں اسٹیبلشمنٹ صرف عاصم منیر کا نام نہیں ہے. عاصم منیر ان میں ایک محترم چیف جو ایک ادارے کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس ادارے کی اپنی ایک پالیسی ہے. اسٹیبلشمنٹ اور سیاست کا تعلق ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور میں شروع دن سے اس کا شدید ترین مخالف ہوں کہ جس آدمی کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کی ذہنی سطح ایوریج آدمی سے بھی کم ہے. کبھی آپ نے کسی جرنل کو کسی جرنل کے خلاف ایکٹ کرتے دیکھا ہے؟ کسی جج کو جج کے خلاف ایکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ فوراً ایک دوسرے کے ٹول بن جاتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد میں شاید میری سیاسی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ نواز شریف جو ہے وہ سیاستدان بن گیا، اور وہ تھا جب اس نے کہا کہ جی میں ووٹ کو عزت دوں. اور اس وقت میں عمران خان صاحب کو سخت ناپسند کرتا تھا، ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا تھا اس کے حوالے سے بھی، اور کیونکہ اس وقت وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بکس میں تھے یا ان کے پلانٹڈ تھے. اور میں عمران خان صاحب کو کرتا تھا اور نواز شریف کو کہہ رہا تھا جی یہ انسان کا سیاستدان بن گیا، عقل مند ہو گیا. پھر جب وہ ہم نے گورنمنٹ بنی اور وہ جب ہم نے بل پیش کیا اسمبلی میں اور وہ کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے، تو اس وقت میں نے سوچا کہ یہ جو شروع کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ ایسے ہی رہیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ صنم جاوید اس وقت کہاں پہ ہیں اور کیا ان کے معاملات؟ جب وہ اندر تھی آخری دفعہ جو ایف آئی اے نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، تو اس وقت جب ہم جیل جا رہے تھے تو ہمیں 3 مہینے پہلے سے جو سزا دی جانی تھی اس کے بارے میں بتا کے تھریڈ کیا جا رہا تھا کہ جی ہم صنم کو یہ سزا ہونے جا رہی ہے، آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. میں کہ یار سزا ہونی ہے صنم کو، آپ میرے سے کیوں بارگین کرنا چاہتے ہو؟ میں اس کو نہیں کہنا چاہتا. وہ کہتی ہے میں سزا بھگت لوں گی تو بھگت لے گی. پھر وہ جب یہ فائنل ٹرائل پہ آ گیا کیس، اس کی ہم نے ضمانت کرائی ان کیسز میں، وہ اپنے ٹرائل بھگتتی رہی، تو اس کو کورٹ سے پتہ لگ گیا تھا کہ ہمیں بھی پتہ لگ گیا تھا، اور ہمیں تو ڈائریکٹلی یہ بتایا جا رہا تھا کہ اسے 5 سال سزا دینے جا رہے ہیں ہم، آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. میں کہ یار میں نہیں کچھ بھی کر لوں گا، نہ مجھے کچھ کرنا ہے، یہ ڈیسیژن اس نے کرنا ہے. اگر اس کو اپنی سزا سے خوف آتا ہے تو وہ آپ سے بات کر لے گی، آپ اس سے بات کرو، وہ جیل کے اندر ہے نا تو اس سے بات کر لو. تو پھر جب میں نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا پاپا اسے کہنا کہ میرے پاس آ کے بات کریں، پھر میں اس کو جواب دوں گی. تو وہ بات ختم ہو گئی. اس کو سزا ہونے جا رہی تھی، اس کو پتا تھا، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ جو سزا دی گئی ہے وہ ایک جو چپڑاسی ہوتا ہے وہ بھی ایسا ڈیسیژن نہیں لکھ سکتا. جس کیس میں اس کو سزا دی گئی ہے وہ شادمان والا کیس ہے، اور شادمان کیس کا جو وقوع ہے اس کے مطابق وہ رات 11:15 بجے کا واقعہ ہے، اور صنم اس دن صبح ڈیٹینشن آرڈر کے انڈر اریسٹ ہو چکی تھی. تو ایک عورت جو آلریڈی صبح 10 بجے یا 9 بجے اریسٹ ہو گئی تھی، وہ رات کو 11:15 بجے اس واقعے میں کسی کو ٹویٹ کر کے کیسے دعوت دے سکتی ہے کہ آ جاؤ؟ وہ تو آپ کے پاس تھی، لیکن آپ نے اس کو سزا دینی تھی. اس کو سب کو جو سزا دی جا رہی ہے، جناح ہاؤس کے اندر جو 2 عورتیں داخل ہوئی تھیں وہ ان کی پارٹنر بن گئی ہیں، ان کے اوپر کیس بھی نہیں چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ پورے جناح ہاؤس میں کوئی عورت داخل ہی نہیں ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے 50 عورتوں کو ملوث کیا ہوا ہے. ایک واقعے کی 8 اور 9 ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیٹیکل ورکرز پہ آپ دہشت گردی کے پرچے بنا رہے ہوں. یہ ایکٹ جو بنا تھا یہ دہشت گردوں کے لیے بنا تھا، لیکن یہ جو رجیم ہے اس نے تو ساری لیمٹس کراس کر دی ہیں. سر کیا لگ رہا ہے خان صاحب کی رہائی کب تک ہوگی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ خان صاحب کی رہائی جو ہے نا جی، میری جو اپنی ذاتی انفارمیشن ہے وہ خان صاحب کی رہائی خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں ہے. ان کے وہ جب چاہیں گے رہائی ہو جائے گی. اگر وہ آج چاہیں اور وہ کہیں کہ جی سر جی میں
لکھ کے سعودی عربیہ بھاگنے کے لیے تیار ہوں یا لنڈن جانے کے لیے تیار ہوں، تو 5 منٹ کے بعد ان کو اگلے جہاز میں بٹھا کے بھیج دیں گے۔ اب وہ ایک بندہ، دیکھو میرا عمران خان صاحب کے بارے میں جب تک وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے یہ نظریہ تھا کہ وہ، ظاہر ہے ان کے بارے میں بہت پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ جی وہ کوکین لیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ میرا یہ فیلنگز تھیں کہ جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہوگا وہ تو 4 دن یا 8 دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتا، مگر جس بہادری سے انہوں نے جیل کو فیس کیا ہے اور جتنی بڑی بڑی آفرز کے انہوں نے ریفیوز کیا ہے، اس کے بعد اب وہ عام جو لیڈر ہے وہ اس کیٹیگری سے نکل گیا، وہ انقلاب کی طرف بڑھا ہے ملک، اور یہ آنا ہے۔ حکومت کے لیے کوئی پیغام؟ حکومت کے لیے دیکھیں، میں اس حکومت کو جائز حکومت ہی نہیں سمجھتا۔ نواز شریف کو یاسمین راشد نے 70,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہرایا ہوا ہے۔ شہباز شریف کو وہ جو وکیل ہے اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، نہیں شیر افضل نہیں، وہ جس نے شہباز شریف کو ہرایا ہے ادھر سے کانا سے، اس کو بھی انہوں نے ابھی اسی کیس میں سزا دے دی ہے 5 سال، اس سے یہ 7,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ مہر شرافت سے ہاری ہوئی ہے۔ جب یہ لوگ ہارے ہوئے ہیں، یہ ان لیگل اس سسٹم پہ قابض ہیں، جنہوں نے ان کو اس سسٹم پہ مسلط کیا ہے، انہوں نے عوامی حقوق کو غصب کرنے کے لیے ان کو بری طرح استعمال کیا۔ اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں، عدالتیں تباہ ہو گئی ہیں، عوامی حقوق بالکل سرنڈر کر دی ہیں انہوں نے، میڈیا جو ہے اس کو بالکل کمپرومائز کروا دیا ہے انہوں نے، تو انہوں نے یہی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ سارا جو ریفارمڈ ہے یہ تھرو پارلیمنٹ تو ہونے والا نہیں، نہ یہ عدلیہ کے تھرو ہونے والا ہے، اور یہ اب جو بھی ہوگا ایک چینج آئے گا، اس کو آپ انقلاب کہہ دو یا کوئی آپس میں ان کا بیٹھ کے کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے، اب اس کی طرف بڑھنا پڑے گا گورنمنٹ۔ بہتری کی امید ہے؟ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، اس میں آرگنائزڈ قسم کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، اگرچہ وہ اس وقت کافی انڈر پریشر ہیں۔ عطر مین اللہ صاحب جو ہیں وہ بول رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بول رہے ہیں، اور اس طرح میاں گل اورنگزیب جو ہیں وہ فیل کر رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے، ان کا بیان میں نے کل کہیں پڑھا تھا کہ عدلیہ کو یہ فوجی عدالت بنا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کسی بھی معاشرے میں جو بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں، اور اگر یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ آپس میں بھی لڑے ہیں، ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو آپس میں نہیں لڑنا۔ میں نے ایک ٹویٹ دیکھی ہے جو مجھے ہارون رشید صاحب نے بھیجی، وہ ایک نون لیگ کا بہت ایکٹیو قسم کا سپورٹر ہے، شاید اس کا نام اگر میں غلط نہیں لے رہا تو اس کا نام ہے طاہر مغل۔ وہ اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ میاں صاحب آپ تو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ جی میری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، اس کو لانے والوں سے ہے، اور آج آپ اپنی بیٹی کو ان کی گود میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ان کے لوگ یہ فیل کر رہے ہیں تو باقی لوگ کیا فیل کر رہے ہوں گے؟ تو آخر چینج آنا ہے۔ یہ سسٹم جو ظلم کا سسٹم ہے وہ اتنا لمبا نہیں چل سکتا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ اکثر یہ سوال بھی جو ہے نا وہ سننے کو ملتے ہیں کہ صنم جاوید کی انکم کتنی ہے اور ٹیکسز وہ پے کرتی ہیں، تو یہ سارا کیا سین ہے، یہ بتائیں ذرا۔ اچھا میں یہ بتاتا ہوں، یہ تھینک یو فار دس کویسچن۔ وہ کوئی وہ جو ایک آدمی نہیں ہے جو جواد احمد، اس کا جو اپنے آپ کو کزن یا کچھ کہتا ہے، پتہ نہیں عدیل زاہد یا اس طرح کا کوئی نام ہے، جو یہ کہتا ہے جی میں نے انکل کو بلایا تھا، ایک بوڑھی سی مائی کو سامنے بٹھا کے، وہ میں نے اس کا کوئی دیکھا پروگرام، تو اس کو کہہ رہا تھا جی میں نے انکل کو بلایا تھا تو انکل یہ کہہ رہے تھے، انکل وہ کہہ رہے تھے۔ صنم جو ہے وہ اوبر میں آتی تھی، وہ بھائی اوبر میں تو میں بھی کبھی کبھی چلا جاتا ہوں، میرے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، جب میں کسی جگہ گاڑی میں نہیں جانا چاہتا تو چلا جاتا ہوں۔ صنم کی جو انکم ہے وہ 2021-22 میں 77 لاکھ روپیہ تھی، 21-22 میں، اور اس نے 9,31,000 روپیہ ٹیکس پے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر 22-23 کی اس کی تھی 57 لاکھ، اس میں کیونکہ وہ جیل چلی گئی تھی، اس کی 57 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں داخل ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس کی جو ہے 23-24 کی 59 لاکھ 65,000، اور اس پہ 7,19,000 ٹیکس پے کیا ہے، اس سے پہلے 6,84,000 پے کیا۔ یہ وہ انکم ہے جو ریکارڈڈ ہے، اور جس کو سپریم کورٹ تک میں نے اس کے کیس میں یہ سارے ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے، صنم نے اور فلک نے کولیکٹیولی
इस दफ़ा कोई 5 मिलियन टैक्स पे किया, तो ज़ाहिर है उसको इनकम का कोई इशू नहीं है, ना उसको ये इशू है कि उसने गाड़ी पे जाना है। जब उसकी शादी हुई थी, इन तीनों बहनों की शादी हुई थी, तो शादी के वक्त में उनके खामदों के पास गाड़ी थी और मैंने उन सबको गाड़ियों के पैसे दिए थे कि जी आप अपनी मर्ज़ी से गाड़ी ख़रीद लेना। उन्होंने ख़रीदी नहीं क्योंकि उनके खामद के पास ऑलरेडी उनके खामदों के पास मौजूद थी। तो इस तरह का जो चीप प्रोपेगेंडा करके वो कोशिश कर रहे हैं ना जी, वो उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करें। मैंने कहा तुम उन लोगों को किसी जगह पे कंसिडर ही ना किया करो, वो ये सोचा करो कि ये पागल हैं, बोल रहे हैं, बोलने दें। अब उसको एक और मैंने जो जिसकी वजाहत मैंने करना है, मैंने उससे पूछा कि ये एक ट्वीट चला रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि जी हम आपकी वीडियो चलाएंगे, तो उसके ऊपर आप ये कह रही हो कि मेरे पास भी वीडियो है। पापा मैंने ना मेरे पास कोई वीडियो है, ना मैंने कोई ऐसा दावा किया, ना मैंने ये कहा है। मैंने तो ये कहा कि मैं वीडियो वाला काम नहीं करती हूँ, ये आप लोगों की जो बीबी है उसके पास होंगी जो रिकॉर्डेड है बात। वो कहती ना मेरे पास किसी की वीडियो है, ना मैंने ऐसा कोई बयान दिया, मगर उसको लगा के उसकी तस्वीर लगा के वो एक ट्वीट चलाते जा रहे हैं। और उसको फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर झूठ बोल रहा है एक बंदा तो बोले जाए। लोग जो हैं उनको खुद भी एनालिसिस करना चाहिए कि जब मैं मुझे अपने बच्चों पे, उनके करैक्टर पे इतना ही एतबार है जितना अल्लाह के होने पर है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बकवास कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वो मेरी बेटी है, वो नवाज शरीफ साहब की बेटी नहीं है। आखिर में ये कहूँगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। नाज़रीन आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।